افسانے میں کردار نگاری کے متعلق ہر دور میں رویے بدلتے رہے ہیں اور نئے نئے تجربات ہوتے رہے ہیں۔ ابتدائی دور کے افسانوں میں کردار نگاری کی کوئی واضح شکل و صورت نہ تھی، البتہ حجاب، امتیاز علی تاج، سجاد حیدر یلدرم اور مرزا ادیب وغیرہ نے تو ایک ہی نام کے کردار متعدد افسانوں میں پیش کیے۔ بعد ازاں ارتقائی دور میں کردار نگاری کا طریقہ یہ تھا کہ افسانے کی ابتدا میں کرداروں کی جسمانی ساخت اور شکل و صورت بتا کر ان کی شخصیت کا مختصر سا خاکہ پیش کر دیا جاتا تھا، یعنی کردار کس طبقے کا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، ان تمام باتوں سے مصنف قاری کو باخبر کرتا تھا۔ اس طریقہ کار کی بہترین مثال پریم چند، غلام عباس، کرشن چندر، منٹو، بیدی اور عصمت چغتائی کے افسانوں میں بخوبی مل جاتی ہے۔ مثلاً عصمت چغتائی کے افسانے مغل بچہ میں دادی کے کردار کی پیشکش سے اس طریقے کا بہترین نمونہ سامنے آتا ہے۔ گوری دادی سفید چاندنی بچھے تخت پر سفید بے داغ کپڑوں میں ایک سنگ مرمر کا مقبرہ معلوم ہوتی تھی۔ سفید ڈھیروں بال، بے خون کی سفید دھوئی ہوئی ململ جیسی جلد، ہلکی کرنجی آنکھیں جن پر سفیدی رینگ آئی تھی، پہلی نظر میں سفید لگتی تھی۔ انہیں دیکھ کر آنکھیں چکا چوند ہو جاتی تھی، جیسے بسی ہوئی چاندنی کا غبار ان کے گرد معلق ہو۔ لوگ ان کی عمر 100 سے اوپر بتاتے تھے۔ 12-13 برس کی عمر میں وہ میری امی کے چچا زاد سے بیاہی تو گئی تھی، مگر انہوں نے دلہن کے گھونگھٹ بھی نہ اٹھایا۔ کنوار پن کی 1 صدی انہوں نے اپنی کھنڈروں میں بتائی تھی۔ اسی طرح چودھری محمد علی رندولوی کا افسانہ تیسری جنس میں آغاز ہی کردار کے نام اور اس کی شکل و صورت پر تبصرے سے ہوتا ہے۔ غلام عباس کا مشہور افسانہ اوور کوٹ، اپندر ناتھ اشک کا ڈاچی، بلونت سنگھ کا جگہ وغیرہ اس زمن میں قابل ذکر ہے۔ نئی تنقید کے زیر اثر اردو افسانے کی حیت پر گفتگو عام ہونے کے بعد نقادوں نے مختلف طریقے سے افسانوں کے پلاٹ، کردار اور اسلوب وغیرہ کا جائزہ لے کر ان میں ہونے والے تجربوں کی نشاندہی کی اور اس تجربے کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ جدید اردو افسانہ، حیت اور اسلوب میں تجربات کا تجزیہ۔ اس مضمون میں پروفیسر خورشید احمد نے کرداروں پر ہونے والے مختلف طرح کے تجربات کا تجزیہ بڑی ہنرمندی سے کیا ہے۔ ایک جگہ کردار نگاری کے بدلتے ہوئے طریقہ کار پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، افسانہ نگار سمجھتا ہے کہ اگر یہ دکھایا جائے کہ کردار کیسا دکھائی دیتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا بولتا ہے، تو کردار نگاری مکمل ہو جائے گی۔ لیکن کردار پر اس کے ماحول کا اثر بھی پڑتا ہے۔ آدمی جس گھر میں رہتا ہے، جس طرح اپنے کمرے کو سجاتا ہے، وہاں کی چھوٹی چھوٹی جاندار اور بے جان چیزیں بھی اس کے کردار کی چغلی کھاتی ہیں۔ چنانچہ افسانہ نگار اس کردار کی سیرت کو نمایاں کرنے کے لیے اس کے ماحول کا ذکر بھی ضروری سمجھتا ہے۔ منٹو نے ہتک میں سوگندھی کے کمرے کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوگندھی کی کمرے کا جائزہ لے کر سوگندھی کے ذہنی اور جذباتی رد عمل اور کمرے کے ماحول میں ہم آہنگی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح انتظار حسین کے کردار نگاری کا جائزہ لیتے ہوئے شمیم حنفی نے اپنی کتاب کہانی کے 5 رنگ میں لکھا ہے، اب کہانی میں ہم جس عمل کا تماشا دیکھتے ہیں وہ شعور سے زیادہ احساس کا تابع ہوتا ہے۔ پھر انتظار حسین کے یہاں تو یوں بھی عمل کی اوپری پرت کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی کہ ان کے کرداروں میں بیشتر بے عمل قسم کے لوگ ہیں جو یادوں سے گزر کرتے ہیں اور جن کا ذات سفر بالعموم ایک اداسی یا اکیلے پن کی اذیت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اپنے تحرک سے زیادہ حسی کیفیتوں کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ جتنا کچھ کہتے ہیں اس سے زیادہ انکہا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ تنہا ہوتے ہیں تو سوچتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ہوں تو یا تو اپنے آپ میں گم ہوتے ہیں یا پھر چند لفظ، چند جملے بیشتر ادھورے بول کر دوسرے کی سننے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انتظار حسین کی کہانیوں کے پلاٹ سے زیادہ ہمیں یا تو کرداروں کے بعض مکالمے یاد رہ جاتے ہیں یا پھر صورتحال کی محض چند تصویریں۔ کرداروں پر ہونے والے تجربات پر شمیم حنفی کا یہ تجزیہ ظاہر ہے اس دور کے کرداروں سے تعلق رکھتا ہے جو آزادی کے بعد تقسیم ہند کے واقعات سے متاثر ہوئے تھے۔ اس کے نتیجے میں وہ اندرونی اور ذہنی پیچیدگیوں کا اس طرح شکار ہو گئے کہ خیال و عمل میں تضاد نظر آنے لگا۔ کردار وہ نہیں رہے جو سامنے سے نظر آتے تھے۔ اسی لیے کرداروں کی پیشکش کے پرانے طریقے کو جو منٹو نے سوگندھی میں اختیار کیا ہے،
اسے خارجی کردار نگاری کا نام دیا گیا، اور یہ سب فرائڈ کے تحلیل نفسی کے نظریے پر عملی تجربے سے ممکن ہوا، یعنی یہ کہ کردار کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس کے بیہیویئر سے ہم آہنگ کر کے نتیجہ نکالنے کا عمل، اور کرداروں کے ذریعے ادا ہونے والے ادھورے مکالموں سے ان کی بے ترتیب زندگی کے مسائل اور الجھنوں کا اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی۔ نقادوں نے انہی افسانوں کو موضوع بحث بھی بنانا شروع کیا جس میں کرداروں کا داخلی شعور شامل ہو۔ مثلا پروفیسر خورشید احمد لکھتے ہیں، افسانہ نگار کو چاہیے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس آدمی کے دماغ میں کیا ہو رہا ہے، یعنی صرف گفتگو اور اعمال ہی نہیں بلکہ کردار نگاری کے لیے اس کے خیالات اور محسوسات بھی اہم ہیں۔ چنانچہ کردار کو پیش کرنے کا ایک دوسرا تجربہ یہ کیا گیا کہ اس کے اندر داخل ہو کر ہمیں اس کے خیالات سے آگاہ کیا جائے۔ اس کو خارجی کردار نگاری کے مقابلے میں داخلی کردار نگاری کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح افسانے کی حیت کا مطالعہ کرنے والے نقادوں کی آراء سے اندازہ ہوتا ہے کہ جدید افسانے میں فلیٹ کردار اور راؤنڈ کردار کے تصور کو مزید وسعت دے کر خارجی کردار نگاری اور داخلی کردار نگاری پر تجربے ہوئے۔ کلاسیکی افسانوں میں کردار اپنے مخصوص نام اور انفرادی خصوصیات سے پہچانے جاتے تھے، ان کے مخصوص طرز عمل اور ان کی سوچ کے تحت واقعات رونما ہوتے تھے، ان کے ذریعے کہانی آگے بڑھتی تھی، خیال و عمل میں تسلسل نظر آتا تھا۔ منٹو بیدی کرشن چندر نے بے شمار کامیاب کرداری افسانے لکھے ہیں جس میں کرداروں کے نام، ان کی خصوصیات اور ان کی صفات کا تجزیہ کیا گیا ہے۔